پھر تربیت کے کرشمے دیکھیں ذرا، ان پیروں کی تربیت کے کرشمے ذرا دیکھیں، غور سے سنتے چلیے. ہاں جی، ان کی عادات، ان کے اعمال، ان کی افعال، ان کے اذکار، غور سے سنتے چلیے، اور خصوصی طور پر ان کی تربیت کا معیار. ان جیلی پیروں کے ذریعے جس طرح مریدوں کی تربیت ہو رہی ہے وہ کسی پر مخفی نہیں ہے، پنہا نہیں ہے، سب پر عیاں ہے. جو بھی صاحب علم ہے نا جی اس پر عیاں ہے. وہ بھی انتہائی اذیتناک ہے اگر آپ پڑھیں یا دیکھیں. جی بلکہ آپ پڑھیں کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے، کتنے یہ پیری مریدی کا کاروبار بنا کر اپنا دھندا چلا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں انٹرنیٹ پر موجود ہیں، دیکھ لیں آپ. جو ہی جیلی پیر اپنے دولت خانے کی دہلیز سے باہر قدم رکھتے ہیں تو مریدین پر گویا نزا کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. جیسے ابھی اسرائیل آ رہے ہیں اور ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، بالکل نزا کی کیفیت، کہیں سے ہو ہا کی آواز شروع ہو جاتی ہے. ہاں جی، ہو کی کہیں سے صدائیں بلند ہوتی ہیں، کوئی شوں شاں کی آواز نکالتا ہے تو کوئی تالیاں بجاتا ہے، کوئی حق اللہ کہتا ہے، جو کوئی مدینہ کہتا ہے، جو کوئی کچھ نکالتا ہے، کوئی کچھ نکالتا ہے. اور جب ملاقات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پیر صاحب ماشاء اللہ تبارک و تعالی مریدوں کے جراثیم سے بچنے کے لیے ہاتھوں پر دستانے پہن لیتے ہیں. ہاتھوں پر دستانے پہن لیتے ہیں کس لیے؟ مریدوں کے جراثیم سے بچنے کے لیے، مریدوں کے جراثیم سے بچنے کے لیے. کوئی پیر کے قدموں میں گرا ہوا ہے، کسی نے گھٹنے تھام رکھے ہیں جی، کسی نے قدم تھام رکھے ہیں جی، کوئی پیچھے سے آ کر کندھوں کو بوسہ دے رہا ہے، ہاں جی، کوئی ہاتھ چومنے کے چکر میں ہے. غرض کہ ایک ہنگامہ برپا ہے، اور ہنگامہ برپا ہوتا ہے جب یہ جعلی اور بناوٹی پیر اپنے دولت خانہ سے باہر تشریف لے کر آتے ہیں مریدوں کے جھرمٹ کے اندر. وہ کیفیت دیکھنے والی ہوتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ تو پیر صاحب نے بڑی شان بے نیاز سے، آپ دیکھتے ہوں گے بعض اوقات پیر صاحبان بڑی شان بے نیاز سے انہیں ہاتھ آگے کر رکھا ہوتا ہے، اور اکثر پیر تو کرتے ہیں اس طرح، آپ انہیں سلام دو نا، وہ سلام یوں نہیں کرتے، وہ یوں کرتے ہیں، وہ یوں سلام کرتے ہیں، مطلب کہ ہاتھ چوم لو، السلام علیکم وعلیکم السلام. وہ سلسلہ کب کا بند ہو چکا ہے. بس مرید کی تمنا یہ ہوتی ہے آگے بڑھوں اور ہاتھ چوموں، اور پیر کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ چموا لوں. تو فلہذا وہ کرتا کیا ہے، یوں کرتا ہے ہاتھ، وعلیکم السلام والا سلسلہ ختم، سلام دعا والا معاملہ ختم. تو بھائی یہ شان بے نیازی یہ ان کے اپنے انداز سے، وغیرہ جو شرعی طور پر شان استغنا ہے، شان بے نیازی ہے، وہ کچھ اور ہے. وہ علامہ اقبال جیسی ہے، کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا. بڑے بڑے بادشاہ کہتے ہیں جی، بڑے بڑے لوگ ہماری درگاہوں میں آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہماری بارگاہوں میں آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ متمنی ہوتے ہیں، ہماری ایک دید کو ترستے ہیں. جی اقبال نہیں آتا. یہ کیوں نہیں آتا؟ امیر بھی نہیں ہے، امیر زادہ بھی نہیں ہے، غریب سا انسان ہے، پھر بھی نہیں آتا. تو اقبال جواب دیتے ہیں میں اس وجہ سے نہیں آتا کیونکہ شرعی طور پر میرے اندر استغنا موجود ہے. شرعی طور پر کیا موجود ہے؟ استغنا موجود ہے. تو الغرض کسی کو پیر صاحب ایک ہاتھ ملاتے ہیں، کسی کو صرف 2 انگلیاں ملا دیتے ہیں. شان بے نیازی دیکھیں، کسی کو ایک ہاتھ تھماتے ہیں، کسی کو 2 انگلیاں ملاتے ہیں، تو کسی کے لیے سارے ہلاتے ہیں. ہاں جی، اور اگر خدا نخواستہ کسی نے پیر صاحب کے ہاتھ چومنے کے اندر ذرا سی بھی کوتاہی کر لی تو بس پیر کا غیظ و غضب دیکھنے والا ہوتا ہے. پیر صاحب کا غصہ جو ہوتا ہے وہ دید نہیں ہوتا ہے. کسی نے ذرا سے بھی کوتاہی کر دیا اگر پیر صاحب کے ہاتھ چومنے کے اندر، اور جہل مرید پھر اپنے پیروں کی طرف ایک نظر کرم کے لیے ترستے رہتے ہیں. مگر پیر بھی پھر کچھ اس طرح کا پکا ہوتا ہے، ہاں جی، پکے مزاج کا ہوتا ہے کہ لمحہ بھر کے لیے بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا. پیر کا کعبۃ اللہ کی طرف طواف کیا جاتا ہے. پھر ہر پیر کے مریدوں کی علیحدہ شناخت ہوتی ہے، خاص رنگ کی ٹوپی ہوتی ہے، خاص رنگ کی پگڑی ہوتی ہے. یہ علیحدہ علیحدہ شناختوں والے مرید جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو یوں گھور کے دیکھتے ہیں جیسے ابھی کچا جب آ جائیں گے. وہ مارز کر چکا ہوں پیچھے، یوں گھورتے جیسے ایک دوسرے کو کچا چبا آ جائیں گے. تو بھائی یہ ہے تربیت کے کرشمے، آج کل کے پیروں کی تربیت کے کرشمے. ہاں جی، اس طرح کے تربیت کے کرشمے ہمیں اسلاف کے ہاں نہیں ملتے، نہ ہی اس طرح کی تعلیم ہمیں اسلاف کے ہاں ملتی ہے.
نہ اس طرح کی حایت ہمیں اسلاف کے ہاں ملتی ہے، بلکہ اگر ہم اسلاف کو دیکھیں تو فقط ایک ہی چیز ملتی ہے، کیا؟ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، ایک ہو مسلم، ایک ہے لباس، ایک ہے حیت۔ دور سے کوئی دیکھے تو پتہ چل جائے مسلمان جا رہا ہے، یہ نہیں کہ فلاں فرقے کا بندہ جا رہا ہے، فلاں جماعت کا بندہ جا رہا ہے، فلاں تنظیم کا بندہ جا رہا ہے، بالکل نہیں، بلکہ مسلمان جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ مسلمان جا رہا ہے۔